کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. آپ نے ویڈیو فوٹیج دیکھی جس انداز سے ان کو گھیرا گیا. ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ پراپر پلان طریقے کے ساتھ وہ واحد انتظار کر رہے تھے. یہ پہلا واقعہ نہیں، ایک آدھ دن پہلے بھی ان کا پیچھا کیا گیا اور کل پھر وہ کامیاب ہو گئے. اور جس انداز سے بلیڈ کے ذریعے وہ بتا رہے ہیں خود ہی رؤف صاحب کے شارک نشانہ تھا، لیکن وہ جب انہوں نے حملہ کیا انہوں نے ڈک کیا. جب ڈک کیا تو اس کے بعد وہ جو ہے ان کے جو ہے گال کے اوپر وہ بلیڈ لگا اور کافی گہرا زخم جو ہے وہ ان کو آیا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ وہ مرکزی جو ایک رہنما ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے مختلف بیانات آنا شروع ہو گئے ان کے لیڈران کی طرف سے. سب سے پہلے علی ظفر صاحب نے اس واقعے کو کاثور کس طرح لیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ یقینی طور پہ ان کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے وہ ایک طرح پیغام دیا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں اور جو لیڈرز ہیں کہ اگر آپ پریس کانفرنسز کریں گے یا سپوکس پرسن بنیں گے پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی کا موقف پیش کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک صرف وارننگ ہے، سیریس بھی ہو سکتی ہے اور یہ کوئی رینڈم اٹیک نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ نیت کے ساتھ اور مقصد کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا ہے. سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب پارلیمانی لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کے اندر. اس کے بعد اسد کیسر صاحب سابقہ اسپیکر، ظاہر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ ایم این اے ہیں، نیشنل اسمبلی کے اندر موجود ہے. انہوں نے کیا فرمایا؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ خواجہ سرا وغیرہ کا نہیں ہے جس نے یہ اٹیک کیا. اس نے ہمیں میسج دلاتا ہے کہ تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ، اپنی جگہ پہ آ جاؤ. لیکن اگر کسی کی غلط فہمی ہے تو اپنی غلط فہمی اپنے پاس رکھے. بیرسٹر گوہر علی صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، ویسے تو الیکشن کمیشن ابھی تک ان کو مانا نہیں ہے، انہوں نے کیا ری ایکشن دیا جب یہ واقعہ ہوا؟ میں پہنچ گیا تھا ہاسپٹل میں، میرے سامنے اس کی سٹچز لگی ہیں اور وہ بڑا ڈیپ کٹ یہاں لگا ہوا تھا اور تیزدار دارے کا بریف تھا. کوشش یوں لگ رہی ہے کہ یہ جیگولر وین سے تھوڑا سا فرق تھا. آج ایک بھرپور پریس کانفرنس کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کی طرف سے. عمر یوب صاحب لیڈر اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے اندر لیڈ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ایز جنرل سیکرٹری. اور انہوں نے کیا فرمایا پریس کانفرنس کے دوران؟ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ساری چیزیں رؤف حسن صاحب نے واضح طور پہ لکھی، پر جو ایف آئی آر لانچ کی ہے اسلام آباد پولیس نے اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. ایک کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہے اسلام آباد پولیس کی. اس ایف آئی آر میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. یہ دہشت گردی نہیں تھی اور کیا تھی کہ ایک شخص کو آپ ٹریک کر رہے ہیں، اس کو ٹریس کر رہے ہیں، نہ ان کا بٹوا لیا، موبائل فون چھینا گیا، نہ کوئی اور چیز چھینی گئی. سیدھا ایک قاتلانہ حملہ، ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کی جاتی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ لپٹی لپائی کر کے اس ایف آئی آر کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کا الزام ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی کہ کس سطح کے اوپر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں عدلیہ سے یہ رؤف حسن صاحب کا کیس، اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور یہ جوڈیشل کمیشن فل فور بننا چاہیے. اس کو جوڈیشل کمیشن کے تحت انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور رؤف حسن صاحب کو یہ انصاف ملنا چاہیے فل فور. اس کے بعد ناظرین حکومتی رسپانس بھی سامنے آیا. کل رات کو احسن اقبال صاحب کا وزیر داخلہ موجودہ وزیر پلاننگ کمیشن ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر موجود سے جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے اور مجھے ہمدردی ہے ان کے ساتھ پوری، اور میں امید کرتا ہوں کہ وزیر داخلہ اس واقعے کا نوٹس لیں گے، تحقیقات کریں گے اور یقیناً اسلام آباد میں اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے جو بھی محرکات ہیں، اس کا جو بھی پس منظر ہے وہ اس کی تہہ تک پہنچیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ وزیر داخلہ اس چیز کا نوٹس لے کر جو بھی حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائیں گے. آج سینٹ کے اندر جو لا منسٹر ہیں اعظم تاج صاحب، انہوں نے حکومتی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی کہ ابھی تک کیا رد عمل ہے، حکومت کی طرف سے کیا تحقیقات ہوئی ہیں. رؤف حسن صاحب کے اپنے بیان کے مطابق ایف آئی آر درج کر لی گئی.
پولیس کی انویسٹیگیشن اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم، حسن جہانگیر صاحب ایک اچھے ریپوٹیشن کے آفیسر ہے ایس پی لیول کے، انہیں اس کا انچارج بنایا گیا۔ رؤف حسن صاحب نے بتایا ہے کہ انہی لوگوں کے یا ملتے جلتے لوگوں کا ان کا کوئی 6 دن پہلے بھی کچھ واقعہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس واقعے کو معمولی سمجھتے ہوئے رپورٹ نہیں کیا۔ سی سی ٹی وی کیمرہ سے یا جو کوئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان سے لے کے فورینزک لیب میں اور نادرا کی لیبز میں بھجوایا گیا ہے کہ اگر وہ نیشنل ڈیٹا بیس سے وہ ٹریس ہو سکیں تو وہ ٹریس ہو جائیں گے۔ ہمیں اس بات کا دکھ اور افسوس ہے۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے نمائندہ خصوصی کرائم رپورٹ جو ہے بیٹ کور کرتے ہیں، واقعہ G7 کے اندر ہونا، دن دہاڑے ہونا، اس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے، سارے شواہد موجود ہیں، چلیں اس کے اوپر تو انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی۔